بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوما میں پڑھی جانے والی ایک اہم تسبیح اور اس کی فضیلت، رکوع سے اٹھتے وقت سمع اللہ لمن حمیدہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد قوما میں منفرد اور مقتدی ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں۔ قوما میں پڑھی جانے والی اس تسبیح سے متعلق حدیث پاک میں 3 طرح کے کلمات مذکور ہیں۔ ایک یہ کہ ربنا لک الحمد، اور دوسرا ربنا ولک الحمد، اور تیسرا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ یہ تینوں ثابت ہیں، البتہ تیسرا جملہ بڑی فضیلت والا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو کسی مقتدی نے یہی کلمات پڑھے، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ تو سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلمات کس نے پڑھے ہیں؟ ایک صاحب نے عرض کیا میں نے پڑھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 30 سے کچھ زائد فرشتے آسمان سے ایک دوسرے سے مقابلہ لگا کر آگے بڑھ رہے تھے کہ میں جا کر ان کلمات کا اجر لکھوں گا۔ غور کریں، کلمہ تو چھوٹا سا ہے لیکن فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس لیے اس کو یاد کر لینا چاہیے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ حالت سجدے کے اندر زمین پر ناک ٹیکنا بھی ضروری ہے۔ حالت سجدے میں بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ پیشانی تو زمین پر لگی ہوتی ہے لیکن ناک زمین سے اٹھی ہوتی ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پیشانی اور ناک کو زمین پر ٹیکنا لازم قرار دیا ہے، اور نہ ٹیکنے والے کے لیے سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مرتبہ ایسے شخص کے پاس سے گزر ہوا جو اس طرح نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی ناک زمین سے اٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس طرح نماز پڑھی کہ وہ اپنی ناک زمین پر نہیں لگاتا جیسا کہ پیشانی کو لگاتا ہے تو اس آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پیشانی کے ساتھ ساتھ ناک بھی زمین پر لگی رہے۔ تعدیل ارکان کا حکم اور درجات، رکوع، قوما، سجدہ اور جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، ان کو خاص طور پر اطمینان سے ادا کرنا چاہیے۔ اس کے 3 درجے لکھے ہیں، فرض، واجب اور سنت۔ فرض درجہ تو یہ ہے کہ انسان رکوع، سجدہ، قوما اور جلسہ میں اس حد تک رکے کہ اس کے تمام اعضاء اور جوڑ سکون پکڑ لیں، ان میں قرار آ جائے، حرکت باقی نہ رہے۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ ابھی جسم میں حرکت ہو رہی تھی کہ سجدے سے اٹھ گیا اور پھر ابھی اعضاء میں سکون پیدا نہیں ہوا تھا دوبارہ سجدے میں چلا گیا تو اس کا فرض درجہ چھوٹ گیا۔ اس صورت میں سجدہ صاحب سے بھی نماز پوری نہ ہوگی، اس لیے گویا اس نے سجدہ کیا ہی نہیں۔ لہٰذا ان کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل مساجد میں دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں، اور ان کو دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ ایک نمازی وضو کر کے اور سفر کر کے آیا ہے لیکن صرف اتنی سی کوتاہی کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی بتا دے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے جہاں اختیار چلتا ہو وہاں تو پیار محبت سے ضرور بتا ہی دینا چاہیے۔ دوسرا درجہ واجب ہے کہ ایک تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کی بقدر رکا جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر بھول کر یہ درجہ چھوٹ جائے تو بھی سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی، لیکن اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو پھر سجدہ صاحب سے بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی۔ تیسرا درجہ سنت ہے کہ 3 تسبیحات کے بقدر ٹھہرا جائے، اس سے زیادہ 5، 7، 9 تسبیحات تک ٹھہرنا مستحب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول 11 سے 13 تسبیحات تک کا تھا، اور یہ حکم اس وقت ہے جب انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، لیکن اگر امام ہو تو پھر اتنی زیادہ مرتبہ نہ پڑھے، کیونکہ امام کو ہلکی نماز پڑھانے کا حکم ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ام قوما فلیخفف، کہ جو امام بنے اسے چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس کے پیچھے بوڑھے ہوں گے، کوئی ضروری کام والا ہوگا، کوئی مسافر ہوگا اور کوئی مریض بھی ہوگا، اس لیے پھر نماز ہلکی پڑھائے۔ تعدیل ارکان میں کوتاہی کرنے والے ایک صحابی کا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پوری کر کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
وہ صاحب چلے گئے، جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، آپ نے پھر اسی طرح فرمایا کہ جاؤ تمہاری نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ جب تیسری مرتبہ بھی ایسا ہوا تو ان صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، کمی کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تکبیر تحریمہ کہو، پھر جتنی سہولت سے ممکن ہو قرات کرو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، اطمینان سے رکوع سے کھڑے ہو جاؤ، اطمینان سے سجدہ کرو، اور پھر اطمینان سے جلسہ کرو، اور ساری نماز اسی طرح اطمینان سے پڑھو۔ ایک اور آدمی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ جلدی جلدی رکوع سجدوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید ارشاد فرمائی کہ اگر اس کا اسی حالت پر انتقال ہو گیا تو یہ ملت محمدیہ سے ہٹ کر کرے گا۔ ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے کہ رکوع سجدہ اور قومہ جلسہ وغیرہ اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں، اسے تعدیل ارکان کہتے ہیں۔ اور بعض لوگ سجدے میں جاتے وقت سجدے کی جگہ پر کوئی تنکا پڑا ہو تو اسے ہٹانے کے لیے پھونک مارتے ہیں، اس پر حدیث پاک میں سخت وعید ارشاد فرمائی گئی، فرمایا کہ جو نماز کے دوران اس طرح پھونک مارتا ہے ایسے سجدے سے بہتر ہے کہ کسی انگارے پر سجدہ کر لے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں لیکن ہم انہیں نماز کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں سخت ناپسند تھیں۔ سجدہ کرتے وقت پیشانی اگر کچھ مٹی کے ذرات پیشانی پر لگ جائیں یا کوئی تنکا وغیرہ لگ جائے تو اسے برا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک یہ ذرات اس کی پیشانی پر لگے رہتے ہیں اس وقت تک رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر کوئی تنکا یا مٹی کے ذرات لگ جائیں تو گھبرانا نہیں، کیونکہ جب تک یہ آپ کی پیشانی پر لگے رہیں گے فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ویسے بھی سجدہ تو ہوتا ہی اپنے آپ کو مٹی میں ملانے کے لیے ہے، اگر اس وقت بھی انسان نازک مزاجی کا اظہار کرتا رہے تو سجدہ تو ادا نہ ہوا، تو اپنی نازک مزاجی دکھا رہا ہے، حالانکہ سجدہ ہے ہی اپنے آپ کو مٹی کے اندر ملانے کا نام ہے۔ تو ان سب باتوں پر عمل کر کے سمجھ کر ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔